الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله. وقال الله في مقام آخر قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. 10 دسمبر 2021 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں. فتنوں کا دور ہے. بعض فتنے چھپے ہوئے فتنے ہیں اور بعض ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں کھلم کھلا علی الاعلان فساد پھیلاتے ہیں. چھپے ہوئے فتنوں کو جاننا اور ان کی حقیقت کو سمجھنا یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے فتنوں کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، دھوکہ کھا لیتے ہیں. ایک فتنہ ہے ارتداد کا. رب ذوالجلال نے یہ دین جب سے اتارا ہے بلا شبہ یہ اس دین کا معجزہ ہے کہ اس دین کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا پوری زمین پر کہ نئے نئے لوگ اس دین میں آ نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں پیشن گوئی فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد اور کامیابی اور فتح آ جائے تو اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوق در جوق، لشکر در لشکر اس دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ٹھوس حقائق پر ہے،
مضبوط دلائل پر ہے۔ جب ٹھوس حقائق پر اور مضبوط دلائل پر اس دین کی بنیاد پڑی تو ہر عقل مند سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان اس دین سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ دین اپنی ذات کے اندر خود ایسی خوبیوں کا مالک اور جامع ہے کہ دنیا کے انسان اس کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر تن تنہا کھڑے ہو کر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کی جو صدا بلند کی تھی، آج کی تاریخ میں اس لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ عرب کو بھی کراس کر گئی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی تعداد تقریباً 1.25 یا 1.5 ارب کے قریب ہے۔ یہ اس دین کی کشش ہے، اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے، اس دین کا اعجاز ہے، اور اس کے مقابلے میں اس دین سے نکلنے والوں کا ریشو اور تعداد بہت کم ہے۔ بہت کم ہے۔ اکا دکا کوئی بدبخت جو اس دین کی حقانیت نہ سمجھ سکے یا جس کے دل میں ایمان راسخ نہ ہو سکے یا جسے دنیا کی محبت اور لالچ شکست دے دے، وہ اس دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت وہ تجارت کے لیے مکہ سے شام گئے تھے، اور اتفاق سے انہی دنوں روم کا بادشاہ جو اس وقت سپر پاور کا حکمران تھا، ہرقل یا ہرکولیس، وہ بھی شام آیا ہوا تھا، ہمس، اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مبارک بھی جو ہرقل کے نام تھا وہاں پہنچا۔ بخاری میں یہ روایت کئی جگہ موجود ہے اور بھی احادیث کی کتابوں میں۔ تو بادشاہ کو جب خط ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس نے تحقیق کی غرض سے ابو سفیان اور ان کے قافلے کو جو تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے بلایا اور ان سے کچھ سوال جواب کیے۔ ایک سوال یہ کیا تھا، هل يرتد احد عن دینہ سخطۃ، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس مدعی نبوت محمد کے دین کو قبول کر لے، پھر اس کے بعد هل يرتد احد منہم سخطۃ لدینہ، پھر کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس دین کو چھوڑا ہو اس وجہ سے کہ وہ دین اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کی عقل میں نہیں آیا، اس کی عقل نے قبول نہیں کیا تو اس نے اس دین کو ناپسند کر کے چھوڑ دیا۔ تو ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جواب ان کا کیا تھا،
خود کہتے ہیں فقلت لا، میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جو بھی اس دین کو قبول کر لیتا ہے، قبول کرتے ہی وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ ہم مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، مگر وہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، جب دل کے رگ و پے میں ایمان سرایت کر جائے تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دے بندے کو، وہ 1 انچ بھی اپنی ایمان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایمان ایسا جادو ہے اللہ کی طرف سے۔ جادو کا لفظ تو میں نے اس لیے کہا کہ جس طرح جادو ایک عجیب اثر رکھتا ہے، ورنہ جادو تو خیر اپنی جگہ ایک باطل چیز ہے، کنایتاً میں نے کہا کہ ایسا جادو رکھتا ہے کہ جب انسان کے رگ رگ میں ایمان گھس جائے تو پھر وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس دین کا معجزہ ہے، بہت کم لوگ نکلتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ کوئی بدبخت شخص، کوئی بدبخت انسان اس دین کو چھوڑ کر نکلے گا اس سے تو وہ جان لے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو بھی مرتد ہو گیا، جو بھی دائرہ اسلام سے نکل گیا اور پھر اسی حالت پر اس کی موت آئی، وہ مر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تو وہ جان لے کہ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد ہیں، آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہیں۔ آخرت میں اس کے اعمال کیسے برباد ہوں گے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم کا مستحق ہوگا ابد الاباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اور دنیا میں اعمال برباد ہونے کا کیا نتیجہ ہوگا کہ اس کی جان، اس کا مال جو اب تک ایمان اور اسلام کی وجہ سے محفوظ تھے، محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب اس کی جان صحیح سالم نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ وہ غدار ہے اسلام کا۔ اور دنیا میں کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک اپنے غدار کو زندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اسلام تو ان حکومتوں سے بڑھ کر ہے، وہ تو رب العالمین کی حکومت کا قانون ہے۔ تو رب العالمین اپنی حکومت کا اور اپنی حکومت کے قوانین کا غدار کیسے زندہ چھوڑے گا؟ آج اگر امریکہ اپنا غدار زندہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، برطانیہ نہیں تیار، جو روشن خیالی کے امام ہیں اس وقت، بذام خود روشن خیال نہیں ہے لیکن آپ دعویٰ کرتے ہیں روشن خیالی کا، جب اس حد تک روشن خیال ہونے کے باوجود وہ اپنے غدار کے لیے، اپنے باغی کے لیے زندگی کے قائل نہیں ہیں، تو ان کی حیثیت رب العالمین کی حکومت کے سامنے کیا ہے؟ تو اس لیے اسلام کے غدار کے لیے فرمایا اللہ کے نبی نے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل لے اسے قتل کر دو۔ ایسا شخص ناسور ہے، زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس دین سے نکلتے لوگ بہت کم ہیں، ان کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے، جتنے دوسرے ادیان اور مذاہب کو لوگ چھوڑے جا رہے ہیں۔ عیسائیت کو کتنے لوگ چھوڑے جا رہے ہیں؟ آج خوش دنیا عیسائیت میں بے شمار لوگ، بلکہ اکثریت عیسائیوں کی وہ ملحد اور ایتھسٹ ہے، ان کو اپنے مذہب پر یقین نہیں، چھوڑ دیا انہوں نے،
صرف اس لیے عیسائی کہلاتے ہیں کہ وہ کسی عیسائی ماں یا باپ سے پیدا ہوئے، اور باپ کا تو اکثر پتہ نہیں ہوتا، صرف ماں کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے کہ ماں چونکہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، اس لیے وہ بھی عیسائی اور کرسچن سمجھا جاتا ہے، ورنہ اس کا اپنے مذہب سے پر کوئی یقین نہیں ہوتا، کسی عقیدے پر۔ پورا یورپ بھرا پڑا ہے، نام کا عیسائی ہے، حقیقتاً سارے ملحد اور بے دین ہیں۔ یہ مادرزاد برہنگی کس وجہ سے ہے وہاں؟ اسی الہاد کی وجہ سے تو ہے، ورنہ جو اصل عیسائیت ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، کیا وہ ننگا ہونا سکھاتا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات برہنہ اور ننگا ہونے کی ہوں گی؟ قطعاً نہیں، کوئی نبی ننگا ہونے کی دعوت نہیں دیتا، لیکن آج پورا یورپ ننگا ہے، پورا مغرب ننگا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے دین سے بغاوت کی ہے، یہ اجتماعی ننگا پن اختیار جو کیا ہے، یہ علامت ہے اپنے دین سے بغاوت کی، انہوں نے اپنے دین سے بغاوت کی ہے، نہیں مانتے ہم دین کے اصول اور ضوابط۔ تو اسلام اس حوالے سے الحمدللہ ممتاز اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے تمام مذاہب میں۔ ہندوستان میں ان دنوں، چند دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، اور ان دنوں اس حوالے سے کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب بات کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہتی، گھر گھر پھیل جاتی ہے۔ ایک شخص وسیم رضوی نام کا، وہ مرتد ہو کر ہندو بن گیا، اور اس نے اپنا نام جتیندر نارائن پتہ نہیں کیا کیا رکھا، ہندو بن گیا، ہندوؤں کا لباس پہنا، وہ جو گیروے رنگ کا ہوتا ہے، ان کا وہ سندور لگایا، اور بھی جو ہندوؤں کی اپنی نشانیاں ہیں، اور دنیا کو یہ تأثر دے رہا ہے، ہندو بھی یہ تأثر دے رہے ہیں جو اس کے فالوورز ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اور وہ خود بدبخت ترین انسان وہ دنیا کو یہ تأثر دے رہا ہے کہ میں اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر گیا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور قرآن عظیم الشان کی گستاخیاں کرتا ہے، علی اعلان ہندوؤں کے نرغے میں بیٹھ کر وہ نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے اور قرآن عظیم کو، اور حضرات صحابہ کرام کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو۔ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ شخص اسلام کو چھوڑ کر اس نے ہندو مذہب اختیار کیا، اور تأثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام اس قابل نہیں کہ اس کو اپنایا جائے، اس سے تو ہندو مذہب اچھا ہے کہ جو اپنانے کے قابل ہے۔ لیکن میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو کل تک وسیم رضوی کہلاتا تھا اور اب جتیندر نارائن کہلاتا ہے، وہ کل بھی مسلمان نہیں تھا اور آج بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ اسلام سے نہیں گیا، اسلام سے نہیں گیا، وہ اسلام سے ہندو مذہب میں نہیں گیا ہے، وہ کفر سے کفر میں گیا ہے۔ پہلے بھی کافر تھا اور آج بھی کافر ہے۔ وہ شیعہ تھا، وہ رافضی تھا، اور امت کے علماء کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ شیعہ اور روافض قطعاً کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو وہ پیدائشی کافر تھا کمبخت۔ تو شیعہ مذہب کو چھوڑ کر وہ گیا ہے ہندو مذہب میں، لیکن وہ آج بھی دل میں شیعہ ہے۔ یہ بھی ایک سازش کے تحت اس نے یہ روپ بھرا ہے،
بہروپیہ بنا ہے، ہندو مذہب کا چولا اس نے پہنا ہے، حقیقت میں وہ اندر سے آج بھی شیعہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں اپنے شیعہ مذہب کا نام نہیں لیتا، اسے برا بلا نہیں کہتا، اپنے کسی بڑے کا نام نہیں لیتا، اسے برا بلا نہیں کہتا. وہ کل بھی ابو بکر اور عمر کو برا کہتا تھا اور قرآن عظیم کے خلاف بکواس کرتا تھا جب وہ علانیہ شیعہ تھا، اور آج جب وہ ہندو بنا تو ہندو بننے کے بعد بھی وہ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے اور قرآن عظیم کی گستاخیاں کرتا ہے، اور گالیاں اسلام کو دیتا ہے. بدبخت انسان، جب تو نے اپنے مذہب کو چھوڑا تو اس میں خرابی ہوگی، تو اس کی خرابی کا ذکر کر. تو اپنے مذہب پر رد کر، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا تو تو اسلام کو کیوں برا بلا کہہ رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے. تو ابو بکر اور عمر کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے؟ تو قرآن کی گستاخی کیوں کر رہا ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کیوں کہہ رہا ہے؟ کل تک یہ قرآن کی گستاخی کرتا تھا، کیونکہ شیعہ مذہب میں یہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے. کل تک یہ حضرات صحابہ کرام کی گستاخی کرتا تھا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام ہی اس قرآن کو نبی سے لے کر امت تک پہنچانے والے ہیں. صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دم بھرتا تھا. ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو اگر وہ گالیاں دیتا یا گستاخی کرتا تو اسے تو پہلے دن سے کافر ہی سمجھا جاتا. اب اتنا فرق ہوا کہ ہندو بننے کے بعد جو دل میں محمد رسول اللہ سے چھپا ہوا کینہ تھا اس کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہندو مذہب اختیار کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کینہ دل سے نکل کر زبان پر آ گیا ہے. کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ان کے بڑوں نے ان کو کہا تھا انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ، تم ایسے دین پر ہو، ایسے دین پر جو اسے جتنا چھپائے گا اللہ اسے عزت دے گا، جو جتنا ظاہر کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا. آج یہ ذلیل ہے اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کے دل میں جو بغض تھا اس کی زبان پر آیا ہے، تو ہر مسلمان، ہر مومن اس پر لعنت بھیج رہا ہے. یہ کفر پہلے چھپا ہوا تھا. قرآن کہتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ان کے کینے، ان کے سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، زبان سے بہت تھوڑا نکالتے ہیں. یہ صحابہ کو گالیاں دے دیتے ہیں، قرآن کو نشانہ بنا لیتے ہیں اور بنتے ہیں عاشق رسول اور محب اہل بیت. عاشق اہل بیت حقیقت میں یہ نہ رسول کے محب ہیں نہ اہل بیت کے عاشق ہیں. یہ کل بھی ان کے دشمن تھے اور آج بھی ان کے دشمن ہیں. تو وسیم رضوی یا جتندر نارائن ملعون انسان، وہ کفر سے کفر میں گیا ہے، اسلام سے کفر میں نہیں گیا ہے. دنیا یہ بات سمجھ لے، اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے. اسلام میں عیب ہوتا تو ہندوستان کے مسلمان جن پر تم نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے، گجرات میں زندہ انسانوں کو، اہل ایمان کو جلا دیا گیا، کن کن علاقوں میں تم نے گائے کے ذبح کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کو ٹارچر بنایا، ان پر تشدد کیا. کیا کسی ایک مسلمان نے ٹارچر کے خوف سے، موت کے خوف سے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کیا ہے؟ اگر اسلام میں عیب ہوتا وہ کبھی بھی یہ قربانیاں نہ دیتے اسلام کے لیے. وسیم رضوی اسلام سے کفر میں نہیں گیا،
یاد رکھے وہ کفر سے کفر میں گیا ہے. کل وہ شیعہ تھا تب بھی کافر تھا، آج وہ ہندو ہے تب بھی کافر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.